ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ستمبر کا مہینہ ہے. کل 6 ستمبر، پرسوں پھر 7 ستمبر. یہ اہم ایام ہے اور قدرتی طور پر کل ربیع الاول کی بھی 12 تاریخ ہے، اور اس میں مشہور یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. 6 ستمبر اس کو پاکستانی سطح پر یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے، اور 7 ستمبر یہ غیر سرکاری طور پر منایا جاتا ہے ختم نبوت کے دفاع کے طور پر. یوم ختم نبوت ہے. 6 ستمبر کو تو بزدل دشمن انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، اور ان کا خیال تھا کہ راتوں رات ہم لاہور پر قبضہ کریں گے، اور اسی نیت سے وہ آئے بھی تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس قوم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. یہ ایسی قوم ہے جو ایک جذبہ رکھتی ہے جہاد کا. جب دشمن کی طرف سے جنگ مسلط کی جاتی ہے تو یہاں کا ہر فرد جہاد کے جذبے سے، شہادت کے جذبے سے میدان میں اترتا ہے. انہوں نے حملہ تو کیا، اور ان کو غرور اور تکبر تھا کہ اسلحے کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے، افراد فوج کی تعداد کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہم مضبوط ہیں، اور پاکستان ایک کمزور طاقت ہے، اس کو آسانی سے شکست دیں گے. لیکن جب میدان میں اترے تو انہوں نے، پوری دنیا نے پھر دیکھا کہ بھارت کو شکست ہوئی اور پاکستان نے مضبوطی کے ساتھ اپنا دفاع کیا. اور اس جنگ میں ہماری بری فوج، بحری فوج اور فضائیہ، یہ ساری انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی سے مقابلہ کیا کہ ان کو شکست کھا کے واپس جانا پڑا. یہاں کی افواج نے، یہاں کی قوم نے، یہاں کے لوگوں نے ان کا مذاق بنایا. کہتے ہیں ایم عالم کا مشہور ہے، فضائیہ کا پائلٹ تھا پاکستان کا، وہ منٹوں کے اعتبار سے 6-7 جہاز ان کے گرائے، اور جب دوسرے پائلٹ نے پوچھا کہ کر کیا رہے ہو تم، تو کہتا کوے مار کے گرا رہا ہوں، میں کوے مار کے گرا رہا ہوں. انہیں مذاق بنایا تھا، ایک کھیل تماشا بنایا تھا. جیسا کہ اسی سال 2025 انڈیا نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے علاقوں پر بم برسائے، بم گرائے، تو یہاں کی جو فوج تھی، یہاں کی جو فضائیہ تھی، انہوں نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اندر گھس کے دشمن کو ایسی چوٹ لگائی کہ آج بھی وہ زخم اس کے نہیں بھر رہے، اپنی خفت اور شرمندگی چھپاتا پھر رہا ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک جذبہ ہے جہاد کا
کہ جس میں پاکستانی فوج جب میدان میں اترتی ہے تو کوئی پیشور فوج اور تنخواہ خور فوج کے حیثیت سے نہیں اترتی، وہ ایمانی اور جہاد کے جذبے سے میدان میں اترتی ہے اور قوم اس کا ساتھ دیتی ہے۔ چنانچہ یہ کوئی 1965 ہی میں نہیں ہوا، 65 میں تو فوج کے ساتھ قوم میدان میں اتری اور بم بدن کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے ان کے ٹینکوں کا مقابلہ کیا اور شکست کھانے پر مجبور کیا، ان کو مار بھگایا۔ یہی آج کا دن تھا، بلکہ 6 ستمبر کل کا دن ہے۔ اس کو سرکاری سطح پر پھر ہم یوم دفاع پاکستان کے طور پر مناتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب پاکستان وجود میں آیا تو 1948 ہی میں انہوں نے جنگ مسلط کی تھی۔ اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، یہ سارا ان کے قبضے میں تھا۔ یہاں کی افواج، یہاں کی قوم نے جو آج آزاد کشمیر ہے اس کو آزاد کروایا۔ یہ جنگ کارگل کے جنگ کے نام سے بھی ایک جنگ ہوئی، وہاں بھی یہاں کی فوج، یہاں کے مجاہدین کی بہادری انہوں نے دیکھی۔ اب آئندہ انشاءاللہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہی کوئی قدم اٹھائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ لوگ، بلکہ ان کے پارلیمنٹ میں ایک پارلیمنٹرین نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ لوگ تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے، تم ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہو اور تم خود موت سے ڈر رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایمانی جذبہ ہے، جہاد کا جذبہ ہے، جس کو لے کر ہماری افواج، ہماری قوم میدان میں اترتی ہے۔ اور دنیا جانتی ہے، جب ہم پاکستان اور اس سے پہلے ہندوستان کی طرف اس کی تاریخ کو جب ہم دیکھیں تو ہندوستان کی تاریخ میں جب انگریز آیا، انگریز کے خلاف مسلمان جمع ہوئے اور انہوں نے ہندو، سکھ ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور 1857 کی جو مشہور جنگ آزادی ہے انگریز کے خلاف لڑی گئی، تو یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں اہل ہندوستان کو ظاہری طور پر تو شکست ہوئی، لیکن انگریزوں نے جب دیکھا کہ اس قوم کے ساتھ آئندہ بھی کبھی جنگ ہوگی تو بڑی سخت جنگ ہو سکتی ہے، یہ بے سر و سامانی کی حالت میں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تب بھی یہ بہادری کے ساتھ ایسا لڑتے ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے اس کے اوپر۔ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے اس ایمانی اور اس جہاد کے جذبے کو نکالا جائے۔ مختلف انہوں نے حربیں استعمال کیے۔ ان حربوں میں سے ایک حربہ یہ تھا کہ 1857 کی جنگ میں مسلمانوں میں سے بعض غدار تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، کچھ غدار بھی تھے، اور ان غداروں میں سے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا خاندان بھی تھا۔ اس مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان نے ان کا ساتھ دیا۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، کبھی نہ بولوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو سرکاری سطح پر انگریز نے سپورٹ کیا اور اس کو اس حوالے کام کیا گیا کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے اس جہاد اور ایمان کے جذبے کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے اس کو سرکاری سطح پر قوت ملی ہوئی تھی۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے پہلے تو عیسائیوں کے خلاف کام کیا، اسلام کی خدمت میں کام کیا، لوگوں کو، مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ میں مثل عیسیٰ ہوں، مثل مسیح ہوں، مسیح کی طرح کا ہوں میں۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، ہوتے ہوتے اس نے پھر دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہی ہوں، میں مہدی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، والعیاذ باللہ، میں پیغمبر ہوں۔ اور پھر آخر میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ حالانکہ امت مسلمہ کا یہ ایک
پکا ٹھکا عقیدہ ہے کہ جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی ایمان. جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری ہونے میں ذرا بھی کسی میں شک ہو تو وہ ایمان اس کا باقی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن وہاں ان کو سرکاری سطح پر پروموٹ کیا جا رہا تھا، آگے بڑھایا جا رہا تھا، اس کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اس طرح گمراہ بھی کیا اور انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی اور طرح طرح کی. خیر تفصیلی بات ہے، مطالعہ ہونا چاہیے اس چیز کا. یہ چیز چلتے چلتے جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت کابینہ میں ایک قادیانی تھا، سر ظفر اللہ جمال، وزیر خارجہ تھا پاکستان کا. جب پاکستان پہلے وجود میں آیا بنا تو اس وقت یہ قادیانی تھا. جب ووٹ ہو رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو ملنا چاہتا ہے، جو ریاستیں ملنا چاہتی ہے اس کے ساتھ رہے، جو انڈیا کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ اس کے ساتھ رہے، اس کے اوپر ووٹ ہو رہا تھا اس زمانے میں. تو گرداسپور یہ پنجاب کے شمال کی طرف کا ایک حصہ ہے، انڈیا میں ہے بھی. گرداسپور کا علاقہ، وہاں مسلمان بھی تھے، انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، جشن بھی منایا اور پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے. لیکن وہاں انگریز، ہندو، سکھ ان سب نے ایک ایسی یلغار کی، مسلمانوں کو قتل عام کیا وہاں. اور وہاں قادیانی بھی کثیر تعداد میں موجود تھے اور ان قادیانیوں نے مل کر سر ظفر اللہ کے قیادت میں ان کے اشارے پر انڈیا کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا. یوں اگر وہ گرداسپور جس کا ووٹ ہوا تھا پاکستان کا حصہ ہوتا تو کشمیر میں داخل ہونے کے لیے انڈیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. یہ چیز وہ سمجھ رہے تھے، ہندو بھی سمجھ رہے تھے، سکھ بھی، وہاں کے عیسائی، انگریز بھی. اور کشمیر میں داخل ہونے کے راستے کے طور پر گرداسپور انڈیا کو دینا ان کو مقصود تھا. چنانچہ ان قادیانیوں نے اپنی سازش کے تحت اس گرداسپور کو انڈیا کے حوالے کر دیا. اور وہاں کا ایریا ہے پٹھان کوٹ، وہاں اس پٹھان کوٹ میں تو قادیانی ہی رہتے تھے اور انڈیا کو پاک کشمیر میں مداخلت کے لیے ٹھیک ٹھاک راستہ دے دیا. تو تب سے اب تک پاکستان اور انڈیا کی جو جنگیں ہو رہی ہیں بنیاد اس میں مسئلہ کشمیر ہے. اور مسئلہ کشمیر ہمارے لیے پیدا کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانیوں نے. اور جب یہ قادیانی پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اپنی کارروائی مسلمانوں میں شروع کر دی. پیسہ تھا، دولت، پیسہ بہاتے تھے، دولت دیتے تھے، لوگوں کو جاگیریں دیتے تھے اور ہر قسم کی آسائشیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے کمزور مسلمان ان کے نرغے میں آ جاتے تھے، ان کے قبضے میں آ جاتے تھے. تو مسلمانوں نے ان کے خلاف تحریک شروع کی پاکستان میں. یہ 1954 کی ختم نبوت کی تحریک، جتنا خون مسلمانوں کا اس وقت بہایا گیا ہے اس کی تاریخ نہیں ملتی. اس زمانے میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا لاہور میں. تو لاہور مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا تھا. 10,000 کوئی معمولی تعداد نہیں ہوا کرتی. اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو وہاں شہید کیا گیا اور ختم نبوت کی تحریک کو دبایا گیا. یوں چلتے چلتے ان کو اور بھی قوت ملی، وہ اپنی کارروائیاں تیز کرتے رہے. بالآخر ایک زمانہ آیا 29 مئی 1974 کا کہ اس میں چند طلبہ، ان کا مرکز تھا قادیانیوں کا ربوہ پنجاب میں، تو ربوہ سے گزرتے ہوئے ان طالب علموں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. مسلمان غفلت میں تھے، سوئے ہوئے تھے اور وہ اپنی دولت استعمال کر کے لوگوں کو کافر بنا رہے تھے، کفر میں داخل کر رہے تھے.
تو اس وقت جب حملہ ہوا مسلمان طالب علموں کے اوپر، ان کے ناک کاٹے گئے، ان کے ساتھ تشدد ہوا، تو اس وقت وہاں ایک لہر اٹھی مسلمانوں میں، اور مسلمان پورے پاکستان میں بیدار ہو گئے۔ پھر دوبارہ سے ختم نبوت کی تحریک چلی، اور ختم نبوت کی تحریک ایسی چلی کہ پورے پاکستان اور اس کی قوتوں کو مجبور ہونا پڑا اس پر بات کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہ دور تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، وہ وزیر اعظم تھا، تحریکیں چلی، قربانیاں دی گئیں، اور چلتے چلتے یہ فیصلہ ہوا کہ ان میں ڈیبیٹ ہو جائے، ان میں بحث ہو جائے۔ قادیانیوں کے ساتھ جو مسلمان علماء ہیں ان کی بحث کرائی جائے کہ حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ان کی کوئی مرزا ناصر، ان کا پوتا تھا، پڑ پوتا مرزا غلام محمد قادیانی کا، اور اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو موقع دیا گیا، پارلیمنٹ کے اندر بحث چلی، کوئی 30 گھنٹے تک انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور وہ دلیل کس بات پر دے رہے تھے کہ مرزا غلام محمد قادیانی ملعون کیا ہے، العیاذ باللہ نبی ہے اور پیغمبر ہے، اس بات پر وہ دلیل دے رہے تھے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کی باری آئی تو علماء نے ان کے اوپر جرح کیا، سوالات کیے۔ جب وہ سوالات ہی کیے تو سارے پارلیمنٹ سمجھ گئی کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جب فرض کریں قادیانیوں کو کہیں حکومت مل جاتی ہے تو جو لوگ مسلمان ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا رویہ؟ کہتے ہیں یہ سارے کافر ہیں، یہ سارے کافر ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ پارلیمنٹ کے ان لوگوں کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے، یہ آپ کو نہیں مانتے؟ کہتے ہیں یہ سارے کافر ہیں۔ سوالات کچھ اس انداز سے ان کے ساتھ ہوئے کہ وہ خود اپنا جواب دیتے ہوئے پھنس گئے، اور ایسے پھنسے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام ممبران نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر قرار۔ یہ 7 ستمبر 1974 کا واقعہ ہے کہ کافر قرار دیا گیا، قادیانیوں کو آئینی طور پر، قانونی طور پر، ملک کے دستور میں ان کو کافر قرار دیا۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی، اور ان کا راستہ روکا گیا، ورنہ وہ ایک سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، بڑے بڑے ولی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اور کوئی عمل اس کا نہ ہو تو یہی عمل جو دستخط کرنے کا تھا، اتنا بڑا عمل تھا کہ انشاءاللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو ملے گی، کیونکہ یہ انہوں نے دستخط کرتے ہوئے بھی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی موت کے اوپر دستخط کر رہا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا مسئلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے یہ دستخط اس میں کر دیا۔ تو میرا محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قادیانیوں کو غیر مسلم کافر قرار دیا، اور تب سے اب تک یہ دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں اقلیتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام اقلیتوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ غیر مسلم جتنے بھی پاکستان میں رہے، اسلامی ملک میں جہاں بھی رہے، ان کے عبادت خانوں کا بھی تحفظ کرتا ہے، ان کی عزت اور ناموس کا بھی تحفظ کرتا ہے، ان کی دولت اور مال کا بھی تحفظ کرتا ہے اسلام، ان کو حفاظت دیتا ہے، امن ہے ان کو۔ لیکن اقلیت اس کو کہا جاتا ہے جو کسی اسلامی ملک میں رہے اور اسلامی ملک کے اس قانون کو مانے۔ جب نہیں مانیں گے تو پھر یہ اقلیت نہیں، یہ باغی ہے۔ اب یہ قادیانی پاکستان کے اس دستور، پاکستان کے اس آئین، پاکستان کے اس قانون کو نہیں مانتے، اس لیے یہ پاکستان میں اقلیت نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے باغی اور غدار ہیں۔ اور چونکہ یہ پہلے مسلمان تھے، بعد میں یہ مرتد ہو گئے ہیں، اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ وہ اسلام کا باغی ہے۔
یہ پاکستان کے بھی باغی ہیں اور اسلام کے بھی باغی ہیں. اس لیے ان کو اقلیت کا جو قانون ہے ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. یہ شروع میں آئین میں جب ترمیم ہوئی اور ان کو کافر قرار دیا گیا تو یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد پھر بھی کہتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان پھر بھی کہتے تھے. تو اس وقت پھر ایک تحریک چلی, پھر ایک آواز اٹھی مسلمانوں میں, پھر ایک بیداری اٹھی مسلمانوں میں. 1984 میں امتناع قادیانیت کے نام پر آرڈیننس جاری ہوا اور اس میں یہ طے پایا, یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, اس وقت یہ طے پایا کہ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نظریہ رکھتے ہیں, کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں, اس لیے یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. یہ بھی ان کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے. تو میرے محترم بھائیو, بزرگوں اور دوستو, ان لوگوں کا بنیاد ان کی کیا تھی کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو نکال کر انگریزوں کی مرضی کے مطابق ڈالنا. چنانچہ انہوں نے جہاد کا انکار کیا. اس زمانے سے 1857 سے یہ جہاد کا انکار کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور انگریز اس کو استعمال کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اس جذبے کو نکالا جائے, تاکہ آسانی سے مسلمانوں کے اوپر قبضہ کیا جائے. انہوں نے حج کا انکار کیا. ان لوگوں کی نمازوں کا ترتیب بدل گئی, قرآن کے مقابلے میں کتاب لے آئے یہ لوگ اور اپنی طرف سے ایسی بےہودہ حرکتیں اس میں شامل کی. اپنے معجزات کا انہوں نے اقرار کیا. ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں آخری ان کا ایک لطیفہ ہے. ایک عورت تھی محمدی بیگم نام کی, اس کے اوپر یہ عاشق تھا مرزا غلام محمد قادیانی, اور انہوں نے کہا یہ میرا معجزہ دیکھیں کہ اس معجزے کے تحت یہ عورت میری بیوی بن کے رہے گی, اور اگر یہ میری بیوی نہیں بنی تو میری نبوت کا انکار کر دے. چنانچہ اللہ کا فضل تھا, اللہ کا کرم تھا کہ وہ آخر عمر تک اس کی بیوی نہیں بنی. تو اپنے اس دعوے کے مطابق ہی یہ جھوٹا ثابت ہوا. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 ایسے مدعی جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن نبوت کا دروازہ میرے اوپر ختم ہو چکا ہے, یہ جھوٹے مدعیان ہوں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا, صحابہ کے دور میں بھی ہوا, ان کو قتل کیا گیا, ان کو نہیں چھوڑا گیا. تو جب یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان ان سے پوچھے کہ دلیل آپ کے پاس کیا ہے, تو کہتے ہیں اس مسلمان کے ایمان میں بھی اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا, وہ جھوٹا ہے, اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی. دلیل ہمارے پاس یہی ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور وہ احادیث ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے, آیات سینکڑوں کی تعداد میں ہے, جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان کا ایک جز, لازمی جز یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت آئے گی, نبی اور پیغمبر کسی شکل میں بھی کوئی نہیں آئے گا. تو یہ میرے محترم بھائیو, بزرگوں اور دوستو, کل جو 6 ستمبر ہے یہ یوم دفاع پاکستان ہے, اور 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت ہے, کہ اس میں مسلمان اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. غیر سرکاری طور پر اس میں اس کو منایا بھی جاتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت کی باتیں بھی ہوتی ہیں, ریلیاں نکالی جاتی ہیں,